آپ 2013 کے انتخابات دیکھ لیں، جہاں پہ پوری دنیا انتخابات لڑ رہی تھی اور ہم اور آپ اپنے شودا کو اٹھا رہے تھے۔ آپ 2018 کے انتخابات دیکھ لیں، جس کو آج سب مانتے ہیں، ہم تو تب سے کہہ رہے ہیں لیکن آج سب کہہ رہے ہیں کہ آر ٹی ایس اور فیضیابی کی وجہ سے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، تو اس دفعہ اس سے بھی بڑی تذلیل ہوئی۔ عوام کے مینڈیٹ کو چند پیسوں کے ذریعے بیچ کے، پیسوں کے اور غیر نظریاتی لوگوں کو لا کے اسمبلی میں بٹھا دیا۔ عجیب رجیم ہے۔ اس رجیم میں حکومت بھی کمپرومائز۔ چلیں، حکومت سے تو ہم یہ توقع نہیں کریں گے کہ وہ آزاد ہوں گے، ان کو تو حکومت ملی ہے، لیکن جو ڈرامہ پختونخوا کے سرزمین پہ رچایا گیا اور 90% مینڈیٹ جو غیر سنجیدہ لوگوں کو دیا گیا، اور اس مینڈیٹ کی بنیاد پہ کمپرومائز اپوزیشن قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں دونوں میں بٹھا دیا گیا۔ آج پاکستان میں جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے، بلکہ جمہوریت ایک آرٹیفیشل مارشل لا کے تحت بدنام ہو رہا ہے اور جمہوری نظام بدنام، اور اختیار دن بدن دفاعی ادارے لے۔ آج جس ماحول میں ہم بیٹھے ہیں، اگر ایک افسر پورے سرکار کے سسٹم کو پکڑ لیا ہے، کسی کا ٹرانسفر ہوگا، پوسٹنگ ہوگا، تو وہ آئی ایس آئی کے این او سی کے بغیر، کسی کا پروموشن ہوگا، وہ آئی ایس آئی کے این او سی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنی حق کی بات کرتے ہیں تو الٹا ہمیں ان الزامات سے نوازا جاتا ہے جو تاریخی طور پہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم پاکستان کے غدار ہیں، غیر دین ہیں، روس کے ایجنٹ ہیں، ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اس مشکل میں تاریخی طور پہ ظالم اور جابر کے خلاف مظلوم اور قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم قوم کی ایجنٹی کرتے ہیں تو ظالم ہمیں امریکہ کا ایجنٹ بولتا ہے، روس کا ایجنٹ بولتا ہے۔ ہمیں آپ سے مسئلہ نہیں ہے، نہ ہمیں آپ سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہمیں آپ سے پیار ہے، نہ ہمیں آپ سے نفرت ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں مظلوم قومیتوں کے ساتھ اور بالخصوص پختون قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے مجرم آپ ہیں۔ ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے، ہمیں آپ کی پالیسی سے نفرت ہے۔ وہ پالیسی جو تاریخی طور پہ آپ اپنا چکے ہیں، جس کے ذریعے آپ فورن انٹرونشنز کے لیے اربوں ڈالرز کماتے ہیں اور ہمارے قوم اور سرزمین کے سر کا سودا کرتے ہیں۔ ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے، لیکن آپ جب آپریشن کرتے ہیں تب بھی پختونوں کو تباہ کرتے ہیں، اور دہشت گردی کے معاملے میں جب مذاکرات کرتے ہیں تب بھی پختونوں کو برباد کرتے ہیں۔ ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے، لیکن ہمیں ٹیلی ویژن کے ذریعے پختون قوم کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ کیا یہ قدرتی وسائل آپ کو جہیز میں ملے ہیں؟ نہیں صاحب، یہ قدرتی وسائل ہمیں جہیز میں نہیں ملے، یہ قدرتی وسائل ہمارے ہیں۔ جو قدرتی وسائل پختونخوا میں ہیں اس پہ پختونوں کا حق ہے، اور یہ آئین پاکستان بولتا ہے۔ یہ قدرتی وسائل جو بلوچستان میں ہیں ان پہ بلوچوں کا حق ہے، اور یہ آئین پاکستان بولتا ہے۔ یہ قدرتی وسائل ہمیں جہیز میں نہیں ملے، البتہ پختون قوم
ان قدرتی وسائل سمیت آپ کو جہیز میں ملے ہیں. یہ جہیز آپ کے لیے آپ کے آقا جو اب الحمدللہ ہماری وجہ سے اس سرزمین پہ نہیں ہے، یہ ڈیورنٹ صاحب نے معاہدہ کر کے یہ زمین جہیز میں آپ کو دی ہے اور زمین کے ساتھ اس قوم کو بھی جہیز میں آپ کو دے دی ہے، اور آپ استعمال بھی ایسی کر رہے ہیں. ہمیں باپ دادا کی جو جائیداد ہوتی ہے اس کو لوگ پیار سے استعمال کرتے ہیں، جو جہیز میں آ جاتی ہے اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی. اس کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے جو ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم قدرتی وسائل پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے اپنی سر کی قربانیاں دے کے امن کا نعرہ اٹھایا ہے اور امن کا پیغام پوری دنیا کو پہنچایا ہے. لوگ ہوں گے جو آپ کی ایک تھپڑ کی مار ہوں گے، لیکن یہ نہ بھولیے گا کہ عوامی نیشنل پارٹی اس تحریک کا تسلسل ہے جس نے جلیانوالہ باغ سے لے کے آج تک ہمارے ہزاروں لاکھوں شہداء ہیں. ہم فخر کس بات پہ کرتے ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ ایک شہید نے بھی کمر پہ گولی نہیں کھائی ہوگی، سینے پہ کھائی ہوگی، اور آئندہ بھی ہمارے سینے ان کے لیے سامنے. ہمیں نہ ڈرائیں. ہم پختون قوم بادشاہ خان کے نظریے پہ کھڑے اپنی جان مال حال کی قربانی کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ ہم جمہوریت کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ ہم امن کے خلاف دہشت اور وحشت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ ہم مظلوم کے خلاف ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ ہم اپنے حق، اپنے وسائل، اپنے بچوں کے حقوق سے دستبردار ہو کے کوئی سودا بازی کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. اور ہمیں صاف پتہ ہے یہی وہ وجوہات ہیں جو اس ریاست میں آپ کو اور آپ کے اکابرین کو بڑھنے نہیں دیتی. اس ریاست نے قیوم خان پیدا کیا، مشینری نے. پہلے اس مشینری کی پہلی پیداوار یہ ہمارے اس طرف ہے. پھر قیوم خان پیدا ہوا. یوم باپڑا کے دن قیوم خان فخراً بولا کہ میں خدائی خدمتگاروں کو ختم کروں گا. آپ کو ختم کرنے کے لیے جرنیل سامنے آئے. آپ کو ختم کرنے کے لیے تاریخی طور پہ محمد علی سے لے کے عمران نیازی تک جعلی سیاستدان پیدا کیے گئے، اور ان سے لے کے ان تک ارمان سب کا ایک ہے کہ ہمیں اور آپ کو ختم کرے. بچا پلانم انشاءاللہ داشی نشی ختم ہو جائے. یہ کوئی مشینری کی بنی ہوئی پارٹی نہیں ہے. یہ کسی فوجی کارخانے میں نہیں بنی. نہ یہ فوجی سیمنٹ ہے، نہ فوجی کارن فلیکس ہے، نہ یہ نواز شریف ہے، اور نہ یہ عمران خان ہے جس کو آپ بنائیں گے اور آپ ختم کریں گے. یہ قوم کی پارٹی ہے، قوم نے بنائی ہے، اور جب تک یہ قوم ہے یہی پارٹی انشاءاللہ رہے گی. میں خواست کروں گا، درخواست کروں گا، ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے. ہمیں آپ اچھے لگیں گے اگر آپ آئین پاکستان کے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنے عمل پہ پیرا ہو. اور عمل آپ کا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے نعرہ چھوڑ دیا. یہ نعرہ تو ہمارا سن 47 سے آج تک اور اس کے بعد بھی رہے گا. ذرا اس کو یاد دلاؤ. جاؤ جاؤ
ہمت تو چاہیے ہوگی، لیکن کم سے کم آواز میں بھی ہمت دو. ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے، ہم بہت محبت کریں گے اگر یہ ہمارے بھائی دفاعی ادارے والے ہماری اور آپ کی دفاع کی خاطر سیاست کو چھوڑے، 137 کاروباروں کو چھوڑے، ہر ادارے کو چھوڑے، اور جس واحد کام کے لیے بھرتی ہوئی ہے اس وطن عزیز کے دفاع کے لیے بارڈر پہ جائیں. ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور اگر یہ باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہے، اگر اس باتوں سے آپ کو نفرت ہے، تو پھر انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی آپ کی تکلیف بڑھاتی رہے گی. پھر انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی آپ کو دن رات بری لگے گی. میں اپنے پختون افغان بھائیوں کی خاطر اس ریاست کو، حکومت کو، یا جو بھی فیصلہ کن لوگ ہیں، میں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جنیوا ایکارڈ کے بعد ہمارے افغانستان سے جتنے بھی افغان پاکستان آئے، آپ نے ان کا خیر مقدم کیا، ان پہ پھول نچاور کیے، ان کو ہار پہنائے. اس کے بدلے دنیا سے اربوں خربوں روپے لیے. پھر ان افغانوں کو استعمال کر کے ٹریننگ کیمپس بنائے گئے، اور ٹریننگ کیمپس میں مجاہد تیار کیے گئے. وہی مجاہد جنہوں نے ہمارے مذہب کے نام کا استعمال کیا، ہماری قومیت کو استعمال کیا، اور افغانستان میں جا کے افغانستان کا نظام درم برم کر دیا. وہی مجاہد جو بعد میں آپ کو لگا تو آپ نے طالب بول دیا، اور طالب علم جو اسٹوڈنٹ ہے اس نام کو آپ نے بدنام کر کے دہشت گرد کے ساتھ جوڑا. آج اس دن ہمیں چیف صاحب نے بلایا تھا تو میں نے کہا کہ جی ماضی کی غلطیاں مانیں گے تو آج کچھ ہوگا، کیونکہ آج جس کو آپ فتنہ خوارج کہہ رہے ہیں یہی کل آپ کے اور ہمارے مجاہد تھے. پھر کیا کیا؟ پاکستان میں ایک بہت بڑا ثانیہ ہوتا ہے، آرمی پبلک اسکول، اور اس ثانیے میں ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں بے دردی سے. ایک قوم میں جانور اتنے بے دردی سے نہیں مارے جائیں گے جتنے بے دردی سے ہمارے قوم کے بچوں کو شہید کیا گیا. اور اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے. نیشنل ایکشن پلان 20 نکات بہت واضح کرتے دہشت گردی کو ختم کرنا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی ریاست نیشنل ایکشن پلان کے بعد طالبانوں کے حامیوں کو لے کر آتا ہے، حکومت دیتا ہے، اور پھر آرمی چیف سے لے کے DGISI، صدر پاکستان سے لے کے وزیر اعظم پاکستان باقاعدہ ان دہشت گردوں کی وکالت کرتے، اور ریکنسیلیشن کے نام پہ ان کو پاکستان میں لا کے سیٹل کرتے ہیں. 40,000 دہشت گردوں کو، 102 دہشت گردوں کو رہا کرتے ہیں جیل سے. ان میں رہائی ملتی ہے اس بندے کو جو آرمی پبلک اسکول کا ماسٹر مائنڈ تھا. ہم چیخے، آج بھی چیخ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کو آپ نے کس معاہدے کے تحت ادھر سیٹل کیا؟ ہمیں جواب نہیں ملتا. آج دا کمرگری لگتا ماحول، آج ہمارے سامنے یہ بات مانی جاتی ہے کہ پچھلے رجیم نے جو کیا غلط کیا. ٹھیک ہے صاحب، میں تو فخریاً، میں نے اس دن چیف کے سامنے بھی کہا کہ سر مجھے فخر ہے
آپ آئیں گے، آپ کہیں گے پچھلے غلط تھے، اگلے آئیں گے وہ کہیں گے آپ غلط تھے، پچھلے کہہ رہے تھے پچھلے غلط تھے۔ الحمدللہ ہم بادشاہ خان کے سپاہی روز اول سے لے کے آج تک کبھی بھی غلط نہیں، صحیح راستے پہ کھڑے تھے۔ آج ختم، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ غلطی تھی تو جس نے غلطی کی اس نے پختون قوم کے سروں کا سودا کیا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جرنیل ہو، کرنیل ہو، سیاستدان ہو، مولوی ہو، جو بھی ہو، پختون قوم کا گنہگار اس کو سزا ہونی چاہیے۔